کتاب کا نام غیر مقلدیت کا بانی اور ترک تقلید کے مہلک نتائج. اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر ہیڈنگ لگائی گئی کہ غیر مقلدین سے نکاح اور شادی کرنے کی حدیث میں ممانعت. حدیث میں منع ہے کہ غیر مقلد سے اہل حدیث سے نکاح کیا جائے. تو ان کے اس ہیڈنگ میں ایک بات کا جواب تو مل ہی گیا کہ جب حدیث تو جو اللہ کے رسول نے کہی اور اللہ کے رسول نے منع کیا کہ اہل حدیث سے نکاح مت کرو، اس کا مطلب کہ نبی کے وقت میں اہل حدیث تھے تبھی انہوں نے منع کیا. تو ایک جواب تو ان کے اسی سے مل گئے. پھر دوسرا میں نے اس پر ایک اشتہار ان کے جواب میں نکالا کہ شیخ ذرا یہ بتا دیں کہ جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے یا اپنے نکاح غیر مقلد یا اہل حدیث سے کیے ہیں تو اب ان کے نکاح ٹوٹ گئے یا باقی ہیں، اور جب نکاح کی ممانعت ہے جو بچے ہو گئے وہ بچے جائز ہوں گے یا ناجائز ہوں گے. تو اس کے بعد وہ خاموش رہے. اس اشتہار کا کوئی انہوں نے جواب آج تک نہ دیا ہے نہ انشاءاللہ دے سکتے ہیں. تو یہ اور اس کے علاوہ یہ 2 پرچے تقسیم کیے گئے. وہابیوں کا خدا مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی، اور اس کو یہ انہوں نے دکھایا کیا کر کے لا کے کہ موہن داس کرم چند گاندھی یہ وہابیوں کا خدا تھے. اور ایک دوسرا یہ 4 صفحات کے یہ پرچہ نکالا کہ وہابی کا اصل چہرہ. اور یہ تو اتنی گندی اور بلکہ کہہ لوں کہ کوک شاستر سے بھی زیادہ گندی باتیں اس میں لکھ کر کے اہل حدیث کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ اب کیا کہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت اور امان میں رکھے اپنے. اور اس پہ یہ علماء حضرات ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. ان کے ان تمام خرافاتوں کا جواب یہ میں نے دیا ہے، اور ان کو قرآن اور حدیث کے خلاف فقہ کے گندے و غلط مسائل عوام کی عدالت میں نے اس پر بنا دی کہ قرآن اور حدیث یہ بنا دیا یہی حق ہے، باقی ساری چیزیں وہ قرآن اور حدیث کے سامنے اس کی کیا حیثیت. یہ جواب میں نے آج دیے ہوئے سن 2007 سے 5 سال ہو گیا. اور یہ جو 3 مولویوں نے جو آج زندہ ہیں اور دیوبندی کے بھی ہیں بریلوی کے بھی، ان تینوں کے نام بنام ان کے نام لکھ کر کے میں نے اس میں جواب دیے ہیں. تینوں زندہ ہیں. 50 مسجد میں قریب ہمارے عابد بھائی جو ہمارے IDC کے رہے ان کے ہاتھوں میں نے مسجدوں میں رکھوایا بھی، اور آج تک کوئی جواب، یہ دوسرا ایڈیشن چھپ کے آ گیا ہے، آج تک کوئی جواب اس کا دیا نہیں گیا. اس طرح سے ہم نے اللہ کی توفیق سے حق کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اب چھوٹے چھوٹے کتابچوں میں بھی ہندی کی شکل میں کچھ کتابیں لائے ہیں. ایک کتاب سنی وہابی کی گفتگو، یہ پاکستان کے پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری صاحب کی کتاب جس کا ہندی ترجمہ. ایک کتاب ہماری یہ آئی ہے بہشتی زیور کا آپریشن، اس میں کیسے کیسے بات قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ دیکھیں. ایک کتاب ہماری آئی ہے وحر علماء دیوبند، ان کی کتابوں کو یہ حوالے اور یہ کتاب کی تصویر میں نے دیکھتے ہوئے ان کی باتوں کو رکھا ہے کھلے عام. اب جن کو چاہے میرے اوپر مقدمہ کرے، دعویٰ کرے، جواب دے، جو چاہے کریں. الحمدللہ وہ حوالے میں عدالت میں پیش کرنے کو انشاءاللہ تیار ہوں. جب حوالے میرے پاس موجود ہیں تبھی وہ حوالے میں نے دیے ہیں. ایک کتاب میں نے لی فضائل اعمال یا بربادی اعمال. یہ پہلے ہم نے اشتہار لکھا تھا، اس کے بعد یہ کتاب شکل میں. تو ایک صاحب جھارکھنڈ سے انہوں نے جب اشتہار پڑھا تو بڑے لال پیلے ہوئے اور میرے خلاف باقاعدہ تیاری کرنے لگے مقدمہ کرنے کی. تو ان کے وہ خود بتایا کہ ان کے لڑکے نے کہا ابا ذرا تحقیق کر لیجیے، حوالے ملا لیجیے، ایسا نہ ہو کہ حوالے صحیح ہوں تو الٹے ہم لوگ پریشان ہو جائیں. بہرحال تو انہوں نے حوالے ملائے. پھر اس طرح سے 3-4 سال تحقیق کر کے آج وہ الحمدللہ اہل حدیث ہوئے، اور کہاں کہاں سے کھوجتے کھانستے اشتہار کو میرے دیکھ کر کے آج جھارکھنڈ سے ہوتے ہوئے یہ آج اس جلسے میں بھی وہ موجود ہیں. اور یہ ایک ہماری ایک کتاب یہ بھی پاکستان کے رائٹر کی لکھی ہوئی امام 4 نہیں صرف 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ابھی شیخ موصوف نے شیخ مرتضی قاسمی مدری صاحب نے اور وہ اختصار کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے سمجھایا بھی کہ ائمہ کرام کا دور 200-300 سال تک رہا شروع میں، اور وہ بھی نبوت کے بعد کا جو دور میں، تو ان کو جو ہے آپ نبی پہ یا صحابہ پہ مقدم نہیں کر سکتے. اور امام جو ہوگا دین کے معاملے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی آیتوں کے حوالے سے اس میں دی گئی ہے. اس طرح کی 1-2 کتابیں اور بھی ہیں. اور ایک کتاب یہ ہمیں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، انہوں نے فتویٰ دیا. یہ 2 کتابیں ہیں، دونوں اس وقت اسٹیج پہ موجود بھی ہیں، جس میں انہوں نے دیا کہ جلاہے، موچی، نائی، منیار یہ سب نیچ و ذلیل لوگ ہیں.
تو اس طرح کی چیزیں عوام کے بیچ میں کیوں لائی جاتی ہے، یہ مجھے ذرا تکلیف دہ ہوتی ہے. تو میرے اوپر بجائے غصہ ناراض ہونے کے ان چیزوں کو جو غلط ہے، جو قرآن حدیث کے مخالف ہیں، آپ اس طرح سے گالیاں لکھیں، برا بھلا کہیں یا الٹے سیدھے الجلول الزامات لگائیں. اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ بیٹھیں، میں آپ کو کھلا نمنترن دیتا ہوں، بیٹھیے، قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھائیے. آپ حق ہوں گے انشاءاللہ ترنت مانیں گے، آپ سے क्षमा مانگ لیں گے، معافی مانگ لیں گے. اور اگر حق پہ نہیں ہے تو آپ کم سے کم ہمیں حق ماننے دیجئے اور عوام کو بھی حق پر آنے دیجئے. یہ سیدھی باتیں، یہ کچھ کتابچے جو پیچھے